لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين محترم حضرات، اس وقت ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں بالخصوص اور پھر بالعموم پوری دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگ جب حالات پیش آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں، تو اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس سلسلے میں کیا روشنی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کے ساتھ قرآن نازل کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ قرآن پر عمل کر کے دکھا دیں۔ حالات مختلف آتے ہیں اور کبھی حالات امن کے آتے ہیں تو کبھی خطرات کے آتے ہیں۔ ہر حالت کے اندر نبی نے کیا کام کیا، کیا انداز اختیار کیا، یہ ساری دنیا کے لیے ایک ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ پیغمبروں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کو دکھا دے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کام کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگ اس سلسلے میں کبھی توجہ دینے کے روادار ہی نہیں ہے۔ منمانی طور پر تو بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کیا روشنی مل رہی ہے، کیا درس مل رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس بات کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ حالات سنگین ہیں، اور میں نے اس سے پہلے اپنے خطبات کے اندر بتایا تھا اور حدیث کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بڑے خطرات پیش آئیں گے، بڑے حالات پیش آئیں گے، بڑے فتنے پیش آئیں گے، اور ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو ہلکا قرار دے دے گا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث
پہلا فتنہ بڑا لگے گا، جب اس کے بعد والا فتنہ آئے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ فتنہ تو جو پہلے گزر گیا کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے کو ہلکا قرار دے دے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی ہے۔ لیکن جب ایسے حالات پیش آئیں، اور جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حالات پیش آئیں گے، اسی لیے پہلے بتا دیا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی راستے پہ چلا ہو اور ایک راہبر نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی جب تم وہاں جاؤ گے تو یہ خطرہ پیش آئے گا، فلاں جگہ پہنچو گے تو یہاں پر ایک بہت ڈینجرس بات پیش آئے گی، اور آگے بڑھو گے تو وہاں اس سے زیادہ خطرناک ایک صورتحال سے گزرنا ہوگا۔ جب راہبر نے بتا دیا، اب چلنے والا چل رہا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی اسے معلوم ہے کہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کے سامنے سارے حالات بیان کر دیے۔ تو اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی حالت پیش آتی ہے تو یہ نہ کوئی اچنبے کی بات ہے، نہ کوئی تعجب خیز امر ہے، نہ پریشان ہونے کی کوئی بات ہے۔ البتہ یہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس موقع پر کرنا کیا چاہیے۔ جیسے کہ راہبر نے بتا دیا جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر ایک خطرناک صورتحال سے تم کو گزرنا ہوگا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا جب وہاں خطرے پہ تم پہنچو تو ذرا ایسا اور ایسا کر لینا، وہاں یہ تدبیر اختیار کر لینا، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ اب جب وہاں پر پہنچیں گے تو پریشان تو نہیں ہونا ہے، کام وہ کرنا ہے جو اس آدمی نے بتا دیا تھا کہ خطرات میں تم کو کرنا کیا چاہیے۔ اس کے بجائے اگر آدمی واویلا مچائے، ارے حالت پیش آ گئی، ارے ایسا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا، میں لٹ گیا اور پٹ گیا، اور یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، لیکن اس نے جو تدبیر بتائی تھی وہ تدبیر اختیار نہیں کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس میں جب سب کچھ بتا دیا ہے اور ہم تدبیر وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، تو پھر قصور تو اپنا ہی ہے۔ اگر پریشانی بڑھ رہی ہے اور اس پریشانی میں ہم گھر رہے ہیں تو اس لیے گھر رہے ہیں کہ ہم نے وہ تدبیر اختیار نہیں کی جو بتا دی گئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ حدیث تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو پہلے سنا دی تھی، جس کی طرف میں نے اشارہ دیا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو میں اس موقع پر قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کو میں نے اس موقع پر دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ حالات کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے، خطرات کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑے خطرات کے ساتھ جو صورتحال سے مسلمان گزریں گے ان کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا گیا ہے کہ جب حالات پیش آئیں، خطرات پیش آئیں، فتنے پیش آئیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ پریشان ہونا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو تم اپنے آپ کو پسپا سمجھو، نہ تو غم کرو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، گویا کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ صورتحال جب پیش آئے تو تم کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی تم کو پریشان ہونا ہے، غمگین ہونا ہے اور اس کے ملال کے اندر بیٹھ کر ماتم کرنا ہے، بلکہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو کے رہو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہی سچا ہے، جھوٹ کا اس کے اندر شائبہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ بالکل صاف ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے کمزوری نہیں۔ اللہ نے صاف طور پر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو کے رہو گے۔
لیکن سربلند ہونا کب اور کیسے، اس کی تدبیر کیا؟ دیکھو اس آیت میں دو باتیں واضح ہو گئی۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مسلمان کو حالات سے گزرنا ہوگا، حالات کا سامنا کرنا ہوگا، پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں اللہ کی تقدیر میں اور وہ ضرور بھی ضرور پیش آ کے رہیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریشانی ہی پیش نہ آئے۔ جب راستہ تم چلو گے وہاں کانٹے بھی آئیں گے، وہاں خطرات بھی آئیں گے، وہاں دشمن بھی آئیں گے، وہاں حملہ آور بھی آئیں گے، وہاں چور و ڈاکو بھی تم کو لوٹنے کے لیے آئیں گے، وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور بھی تم کو کھانے کے لیے آ جائے۔ بہرحال خطرات سے تو گزرنا ہے تم، لیکن خطرات پیش آئے تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پیش آنا ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا وہاں شیر ہے، جاؤ گے نا شیر آئے گا سامنے تمہارے۔ اب جب شیر سامنے آیا تو ایک آدمی کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا، ہنگامہ شروع کر دیا، ارے شیر 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 شیر، شیر کی رٹ لگائے بیٹھا ہے، لیکن شیر کی خبر دینے والے نے شیر کو بھگانے کی جو تدبیر بتائی تھی وہ نہیں اختیار کر رہا ہے۔ کیسا پاگل ہے، کیسا بے وقوف ہے، عجیب و غریب، حیرت انگیز، یہ جو ہے کہنا چاہیے اس کو عجوبہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں پیش آئے گا لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، اور یہ بھی سمجھ لے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جب حالات پیش آئیں گے تو تم ہی سر بلند ہو کے رہو گے، لیکن اس وقت میں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ تم سچے و پکے مسلمان ہو کے رہنا ہے۔ اللہ نے کہا تم ہی سر بلند ہو کے رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے و پکے مومن ہو، کامل مومن ہو، اگر ایمان کے راستے پہ تم گامزن ہو، اللہ کے نبی کے طریقے پر گامزن ہو، تو پھر تم کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہم کبھی رسوا اور پسپا ہو نہیں سکتے، ہم سر بلند ہو کے رہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حالات میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، جب دل بیٹھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں۔ چنانچہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک پش مردگی پیدا ہو گئی اور ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی جو ہے پستی پیدا ہو گئی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم مایوسی کے شکار ہیں، اب یہ مایوسی نے ہم کو اس قدر پیچھے کر دیا کہ ہم آگے کسی طور پر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے اسی مایوسی سے بچانے کے لیے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، مایوس نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہو اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو کے رہو گے، لیکن شرط یہ ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ دوسری بات ہے کہ تم کو ایسی صورتحال میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اب ہم کہیں گے ماشاءاللہ ہم سب تو مومن ہیں ہی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، احادیث پاک کو ہم مانتے ہیں، تقدیر کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو ہم مانتے ہیں، ارے ہم سب تو مومن ہی ہیں، پھر کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں محض ایمان مراد نہیں ہے، کامل ایمان مراد ہے۔ لیکن ایک اور بات کہتا ہوں، اللہ نے کہا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ ایک صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین و تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ دور وہ دور ہے جس کے اندر نیکیوں کو فروغ تھا، دین اسلام پر چلنے والے لوگ حیرت انگیز طور پر کمال درجے پر پہنچ گئے تھے، جیسے حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، یہ حضرات۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث پاک کے اندر
ایک بہت عجیب بات فرمائی جو ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ہی سہارے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تم لوگ دین اسلام کے جتنے امور ہیں ان میں سے 90% پر عمل کر کے 10% بھی چھوڑ دو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 90% پر چلتے ہوئے صرف 10% کو چھوڑ دو گے تب بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن بعد میں چل کر قیامت کے قریب میرے امتیوں کا ایک طبقہ آئے گا، وہ ایسا دور ہوگا کہ اس کے اندر وہ لوگ اگر 10% پر بھی عمل کر لیں اور 90% پر عمل کو چھوڑ دیں تو بھی کامیاب ہو جائے۔ سہارے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دلوں کو ذرا تسلی کا سامان مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بعد میں چل کر ایسا دور آئے گا، صحابہ کرام کے بعد، اس کے بعد قیامت کے قریب ہو سکتا ہے کہ ہم ہی اس کے مصداق ہوں اور ہمارے بعد والے اس کے مصداق ہوں۔ ان سے تو فرمایا کہ اگر تم 10% پر بھی عمل چھوڑ دو گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن بعد والے 10% دین پر عمل کر لیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان کنتم مؤمنین کا جو جملہ ہے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے بھی کہا ہے، تابعین سے بھی کہا ہے، تبع تابعین سے بھی کہا ہے، اس کے بعد کے دور والوں سے بھی یہ خطاب ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، سب کے سب اس کے مخاطب ہیں، اور ہر دور کے لوگ اس کے جب مخاطب بنیں گے تو اس زمانے کے تقاضے کے مطابق اور اللہ نے ان کے اوپر جتنا رکھا ہے تقاضا اس کو پورا کرنے کے مطابق ان سے خطاب ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ان کنتم مؤمنین، اے صحابہ تم پورے کے پورے دین پر جب چلو گے، کامل ہو جاؤ گے، تب تو تم سر بلند ہوگے۔ صحابہ نے کر کے دکھا دیا، تابعین نے کر کے دکھا دیا، تبع تابعین نے کر کے دکھا دیا۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ دوسری حدیث کو ہم کو پیش نظر رکھ کر یہاں سمجھنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اب کے لوگ اگر اے مسلمانوں تم عمل کرو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، لیکن 90% چھوڑ کر 10% پر بھی عمل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آیت کا یہ مطلب نکلا اس حدیث پاک کی روشنی میں، انتم العلون، تم سر بلند رہو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم ایمان پہ قائم رہو، دائم رہو، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو، اور ایمان کے تقاضوں میں سے اس حدیث کی بنیاد پر 10% بھی ہم عمل کر لیں، اللہ کے نبی کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنی آسانی فراہم کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھوڑی سی توجہ دیں اپنے حالات پر کہ ہم کیا دین اسلام کے تقاضوں میں سے 10% کو بھی پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ تقاضا ہم سے پورا نہیں ہو رہا ہے، امت مسلمہ اس تقاضے کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ جب نہیں کر رہی ہے تو اوپر سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے وہ انتم العلون کا۔ اگر ہم 10% پر بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق یہ وعدہ پورا ہو جائے گا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے۔ تو بھائیو، آج ہمیں اس بات پر توجہ دینا ہے، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اگر ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے، اور ظاہر بات ہے کہ بن بھی نہیں سکتے، تابعین کے جیسے نہیں بن سکتے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم نہیں بن سکتے، لیکن اپنے دور کا جتنا تقاضا ہے اس کے مطابق تو ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ فرائض کی پابندی، گناہوں سے بچنا، اگر اتنے پر بھی امت مسلمہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سارے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے 2 باتیں عرض کی، اس لیے کہ اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک فرائض کی پابندی، فرائض میں واجبات بھی داخل ہیں، تو فرض و واجب کی پابندی کرنا۔ باقی صحابہ جیسے آپ تہجد گزار نہ بنے، نوافل پر نوافل پڑھنے والے نہ بنے،
بڑے ذکر والے، بڑے فکر والے نہ بنیں، یہ بڑے بڑے تقاضے چھوڑ دیں، لیکن کم از کم امت مسلمہ فرائض کی پابندی اور واجبات کی پابندی پہ آ جائے۔ اور دوسری بات ہے گناہوں کو چھوڑنا، جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں، اور گناہ ہی عام طور پر ایسے حالات کا سبب بنتے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری میں آگے بڑھ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور حسد اور بغض و کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں کے اندر ابتلا عام ہو جاتا ہے، تو پھر حالات یوں اللہ چینج کر دیتے ہیں۔ لہذا دوسرا کام یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کم از کم اتنا ہم کر لیں، یا 10% کے لیے ہو سکتا ہے اتنا تو ہونا ہی چاہیے، اگر اتنا بھی ہم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بدل جائیں گے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ حالات میں پریشان ہونے کے بجائے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کے بجائے، مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے، یہ کام کرنے پر ہر آدمی تل جائے۔ ہم میں سے کوئی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ آج آپ غور کر لیں، پروٹیسٹ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے ادھر ادھر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے نمازی کتنے ہیں؟ نماز پڑھ کر وہاں کتنے جا رہے ہیں؟ اگر اس کا حساب ہم لیں گے تو بھائیوں 5% بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ 5% لوگ بھی وہ نہیں ہیں جو نماز کے پابند ہو۔ جب نماز کو یوں ترک کر دیا جائے، باقی پروٹیسٹ کرنے والے پروٹیسٹ کر لیں، لیکن میں نے ایک بات عرض کی تھی، فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں فیصلہ جو کرتی ہیں وہ کوئی قطعی، وہ آخری فیصلہ نہیں، ہر فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ سے اپنا رابطہ صحیح کرنا چاہیے، اللہ سے ہم کو کہنا چاہیے، اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے وابستہ کرنا چاہیے۔ وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تو یہ تو خود بخود فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں صرف اس بات پر اکتفا کے بجائے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، فرائض کو اہمیت دیں، کوئی فرض کسی بھی قسم کا ہم سے ساقط نہ ہونے پائے، کوئی واجب ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور تمام قسم کے گناہوں سے ہم بچ جائیں، ظاہری گناہوں سے بھی، باطنی گناہوں سے بھی۔ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ میں نے بہت آسان کر دیا، اور میں نے کیا کیا؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہم کو یہ آسانی فراہم کر دی کہ اگر امت مسلمہ اس دور کے اندر اتنا بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ اگر مسلمان فرائض کی پابندی کر لے، بڑے بڑے گناہ کو چھوڑ دے، اور حلال کھانے کی فکر کرے، حرام سے بچ جائے، اگر کوئی آدمی اتنا کام اس زمانے میں کر لے تو وہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اتنا بھی کرنے کے لیے امت تیار نہیں ہے، فرائض تک پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہوں سے بچنا تو بہت ہی زیادہ اسے مصیبت معلوم ہو رہی ہے۔ ہر کام آسان ہے، گناہ سے بچنا اس کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین بات ہو گئی۔ اس لیے بھائیو، اتنا کام کرنے کے لیے ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی کے بعد جو ہے ذرا آگے چل کر ایک اور آیت کریمہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کنتم خیر امت، یہ خطاب حضرات صحابہ کرام سے تو براہ راست ہے اور ان کے واسطے سے امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی، وجود میں لائی گئی، برپا کی گئی ہے۔ کیوں برپا کی گئی؟ للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اس کے آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ امت ایک کام تو یہ کرتی ہے اور اس کو کرنا ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے اور اللہ پر ایمان مضبوطی کے ساتھ میں رکھتی رہے۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ اس دوسری آیت کریمہ میں تو خطاب مسلمانوں سے اور امت مسلمہ سے ہے اور اس کے اندر فرمایا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو۔ خیر والی امت، اس امت کو قرار کیوں دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ اس خیر کی وجہ سے ساری دنیا انسانیت کو صلاح و فلاح کا نسخہ ملتا ہے۔ اخرجت للناس، اس لیے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، یہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی امت ہے، یہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے والی امت ہے، یہ لوگوں کو صلاح و فلاح دینے والی امت ہے۔ یہ ایسی امت، اس امت کا لقب ہے خیر امت، بہترین امت۔ تمام امتوں میں سب سے زیادہ خیر اللہ نے اس امت میں رکھا ہے۔ لفظ خیر کا ترجمہ تو اردو میں نہیں کیا جا سکتا، اسے کہ اتنا جامع ترین لفظ ہے عربی کا کہ اس کا ہم ترجمہ کسی ایک اردو والے لفظ سے کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خیر کے معنی ہوئے ہر قسم کی اچھائی، کسی بھی طرح کی کہیں پر بھی ہو، وہ سب کا سب خیر کا مصداق ہوتا ہے۔ کسی لائن کی، کسی طرح کی، کسی قسم کی، کسی علاقے کی، کسی امت کی، جہاں کہیں بھی کوئی خیر کی بات ہے، اللہ نے اس خیر کو امت مسلمہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ خیر و خوبی والی امت، اس امت کو کیوں برپا کیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ساری دنیا کو نفع پہنچائے۔ بھائیو، ان آیات کی روشنی میں مجھے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بارہا ایسے حالات اور واقعات پیش آئے ہیں، اور صرف ہندوستان ہی کے مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں، بلکہ آپ غور کریں تو عالمی پیمانے پر آپ کو پتہ چلے گا، تاریخ کے احوال آپ کو بتائیں گے، تاریخ کے اوراق آپ کو بتائیں گے، بڑے بڑے خطرناک حالات امت مسلمہ کے اوپر پیش آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تاتاریوں کے دور میں امت مسلمہ کے لیے جو خطرات پیش آئے تھے، ایسا کبھی دنیا میں دیکھا نہیں گیا۔ علامہ ابن الاسیر بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مؤرخ بھی، تاریخ داں، ہسٹورین۔ ان کی ایک کتاب ہے ہسٹری پر، اس کا نام ہے الکامل۔ یہ مصنف اور مؤرخ اس دور میں موجود تھے جس دور میں تاتاریوں کا فتنہ پیش آیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر یہ جملے لکھے ہیں کہ ایسے خطرناک حالات امت مسلمہ پر پیش آئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کبھی اس کائنات پر نہیں پیش آئے، نہ اس کے بعد پیش آئے گے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی نہیں پیش آئے
اور پیش گوئی کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی شاید پیش نہ آئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیسے حالات ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے جس شہر کے اندر جاتے تھے مسلمانوں کو قتل کرتے 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 ان کے سروں کو کاٹ کر وہاں پر مینار بنا دیتے تھے، سروں کا مینار، اور جس بستی میں جا کر وہ حملہ کرتے تھے وہاں سب کو قتل کرتے تھے اور پوری بستی کو جلا کے چلے جاتے تھے۔ لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یعنی ایک ایک شہر کے اندر لاکھوں کو، ایک ایک شہر کے اندر ہزاروں ہزار کی تعداد کو قتل کر دیا گیا۔ قتل عام کا ایک ایسا دور چلا، علامہ ابن الاثیر کے مطابق کہ اس سے پہلے اتنا بڑا مورخ لکھتا ہے کہ میری نظر میں کبھی ایسا واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا، اور اس واقعے سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ شاید اس کے بعد بھی پیش نہ آیا۔ آپ اندازہ کریں کتنے سخت ترین حالات پیش آئے تھے، لیکن امت جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سخت ترین حالات میں بھی امت مسلمہ کی رہبری کی، امت مسلمہ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے لگانے کی کوشش کی، اللہ سے ملانے کی کوشش کی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگایا، اللہ تعالیٰ نے حالات کو چینج کر دیا، اور پھر دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ وہی لوگ جو کبھی مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوششوں میں مشغول تھے، اور لوگ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے اور حالات کے تقاضے سے سمجھنے پر وہ مجبور تھے کہ شاید اب دنیا سے مسلمان بھی ختم ہو جائے گا اور اسلام بھی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، لیکن حالات ایک جم چینج ہوتے ہیں، اور پھر اسی تاتاری قوم کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حالات ایسے بدلتے ہیں کہ بس دیکھتے ہی دیکھتے ساری اس قوم تاتاری کے اندر اسلام پھیل جاتا ہے، اور وہی لوگ جو اسلام کے در پہ تھے اسلام کے پاسبان بن جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا، تاریخ کے اوراق نے اس واقعے کو ضبط کیا، اور آج تک یہ واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی مسلمان کے لیے تو حرام ہے، حرام ہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کفر ہے۔ مایوسی اسلام کے اندر کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے کام وہ کیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے، کام وہ کیجئے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر سونپی گئی ہے۔ اگر غفلت کی زندگی طاری رہی، ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، تو حالات اس سے سنگین بھی ہو سکتے ہیں، اور سارے خطرات جو منڈلا رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے اوپر واقع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے، اپنے حالات کو چینج کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے عزم کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیانات دیے، اس سے پہلے 2 4 5 6 جمعہ جو خطبات ہوئے، اس میں بھی اس بات پر آپ کو تنبیہ کرتا رہا اور توجہ دلاتا رہا کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنے حالات کو بدل ڈالے۔ جب تک بدلنے کا فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ آسمانوں سے بھی ہمارے ان حالات کو چینج کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ میں بیان فرمایا، جب تک قومیں خود اپنی اصلاح نہیں کرتی، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اللہ بھی اپنے فیصلے کو نہیں بدلتے ہیں۔ اگر اللہ کا فیصلہ بدلنا ہے، حالات کا چینج ہونا ہے، مسائل کو ہمارے موافق بنانا ہے، حالات کو اپنے موافق بنانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ صرف زور زور سے پکار دینے پر، چیخ چیخ کر بیان کر دینے پر، کچھ نعرے لگا دینے پر یہ سب فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں تو اس وقت میں بدلتے ہیں جب قوم بدل جاتی ہے۔ لہذا قوم کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس موقع پر جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان موجودہ حالات کے اندر مسلمانوں کو 4 کام کرنا ہے، اور 4 کام کرنے پر تل جانا ہے۔ سب سے پہلا کام اس کا نام ہے اطاعت، اور یہی وہ بات ہے جو اب تک میں نے عرض کی آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے کے بیانات میں بھی میں نے عرض کیا۔ اطاعت سے مراد اللہ کی اطاعت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بغیر حالات نہیں بدل سکتے۔ ہم چیخ پکار کتنا بھی کر لیں، نعرے ہم کتنے بھی لگا لیں، لیکن جب تک اطاعت والی بات نہیں پیدا ہوگی، اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ فیصلہ نہیں بدل سکے گا، اس لیے کہ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا کرتا، اس کا قانون اٹل ہوتا ہے، اس کا قانون پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کا قانون فائنل ہوتا ہے، بالکل ایسا کہ اس کے اندر ردی برابر بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات ہے، اس لیے ہم کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم بدلیں گے اللہ بھی صورتحال کو بدلیں گے۔ اسے سب سے پہلا کام ہے اطاعت، اسی کو ہم رجوع اللہ کہہ لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اللہ سے وعدے کریں۔ یہ سب کچھ جب ہوگا تو سب حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہے اطاعت، اور اس پر میں نے بہت تفصیلی روشنی اس سے پہلے ڈال دی۔ دوسری بات وہ ہے وحدت۔ وحدت کے معنی ہے اتحاد، آپسی اتفاق۔ آج امت مسلمہ اتنی بڑھ گئی ہے اور اس میں اتنے تفرقے پڑ گئے ہیں کہ ان تفرقوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے رحمت کا نازل ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپس میں افتراق نہ کرو، آپس میں نزاعات نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، متحد ہو کر رہو۔ اور ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اختلاف ہے ہم لوگوں کے درمیان۔ حالانکہ اختلاف برا نہیں ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہو، ایک میری رائے ہو، ایک آپ کی رائے ہو۔ ائمہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ابن ابی لیلہ اور امام اوزاعی اور اسی طرح ابن المبارک اور امام وکی اور بہت سارے حضرات موجود تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے اکابرین اور مجتہدین۔ ان کے درمیان میں مختلف مسائل کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے۔ چار ائمہ کا اختلاف تو مشہور ہے، اس لیے کہ ان حضرات کی فقہ اور ان کے اجتہادات کا سلسلہ ساری دنیا میں پھیل گیا، اس لیے ان کا نام روشن ہو گیا۔ ورنہ اتنے ہی نہیں، ایسے مجتہدین اور بھی تھے ان کے زمانے میں۔ امام اوزاعی بھی بہت بڑے مجتہد تھے، امام اسحاق بن ابراہیم بن راہوے بہت بڑے اپنے زمانے کے فقیہ تھے، امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں۔ ابن المبارک بہت بڑے فقیہ تھے اپنے دور کے، بہت بڑے مجتہد اور امام تھے، اور ان کی بھی فقہ موجود تھی۔ تو ان سب کے درمیان میں اختلافات رہے، لیکن بھائیو اختلاف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ایک امام اپنی ایک رائے رکھتا ہے، دوسرا امام اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اس کے ماننے والے اس کی بات پر چلتے ہیں، اس کے ماننے والے اس کی بات پر چلتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مخالفت آپس میں نہیں تھی کہ یہ اس کو غلط کہتے ہو، یہ اس کو غلط کہتے ہو، ایک دوسرے کی تغلیظ، ایک دوسرے کی تربیت کی جاتی ہو اور اس کی شان کو گھٹایا جاتا ہو، کسی کو بڑھانے کی فکر اور کسی کو گھٹانے کی فکر اور حسد اور بغض کیا جاتا ہو اور ان کے ساتھ میں لڑائیاں اور جھگڑے کیے جاتے ہوں، یہ صورتحال نہیں تھی۔ ایسا اتحاد تھا، اختلاف کے باوجود تاریخ کے اندر عجیب و غریب حیرت انگیز واقعات موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد
امام شافعی دنیا میں بہت بڑے امام پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس سال میں یا جس مہینے میں یا جس دن میں امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، اسی دن امام شافعی کی پیدائش ہوئی تھی، یا اسی مہینے میں یا اسی سال میں۔ بہت بڑے امام ہوئے، ان کے اپنے اجتہادات تھے، ان کے اپنے نظریات تھے، اور وہ ان کے اجتہادات و نظریات یوں ہی منمانی نہیں تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھے، قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر تھے۔ ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے، امام مالک تو اس سے پہلے گزرے۔ بتائے رہا ہوں یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتے تھے، ایک بار وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد کچھ پڑھا، بخشا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلے آئے۔ وہیں قریب میں ایک مسجد تھی، اور وہ مسجد حنفی لوگوں کی مسجد تھی۔ حنفی لوگوں کی مسجد، ایسا تو پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے، یہاں پر تاریخی بات عرض کرتا ہوں۔ اس دور میں، بلکہ اس کے بہت بعد تک بھی کہیں ایسا نہیں تھا یہ حنفیوں کی مسجد، یہ شافعیوں کی مسجد، یہ حنبلیوں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، ایسا بالکل نہیں تھا۔ مسجد ہوتی تھی، مسجد کا امام کبھی حنبلی ہوتا تھا، مسجد کا امام کبھی حنفی ہوتا تھا، مسجد کا امام کبھی مالکی ہوتا تھا، مسجد کا امام کبھی شافعی ہوتا تھا، اور مسجد کا امام تو ہے مثال کے طور پر شافعی، لیکن مؤذن جو ہوتا تھا وہ حنبلی مسلک کا ہوتا تھا، امام ہوتا تھا حنفی اور اس کا مؤذن ہوتا تھا مالکی، ایسا چلتا تھا۔ اور نماز پڑھنے والے وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، شافعی بھی آتے تھے، مالکی بھی آتے تھے، حنبلی بھی آتے تھے، اور لوگ بھی آتے تھے۔ ویسے میں نے عرض کیا کہ اور لوگوں کی بھی فقہ چلتی تھی، اسحاق بن راہوے ان کے لوگ بھی آتے تھے، ابن المبارک کے ماننے والے وہ بھی آتے تھے۔ اختلافات کے باوجود ایک ہی امام کے پیچھے سب نماز ادا کرتے تھے۔ میں نے جو کہا وہاں حنفی مسجد تھی، اس کا مطلب یہ وہاں حنفی امام تھے، مسجد تو کوئی حنفی شافعی ہوتی نہیں۔ تو جو امام صاحب تھے وہ حنفی تھے، اور مؤذن جو تھے وہ بھی حنفی تھے۔ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے، اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے کھڑے ہو کے اذان دی۔ انہوں نے پہلے ملاقات کی، بٹھایا، اور پھر اس کے بعد اذان کا وقت ہوا تو اذان دینے کے لیے منارے پہ تشریف لے گئے، اور مؤذن صاحب نے اذان دی تو امام شافعی کے طریقے پر اذان دی۔ حالانکہ وہاں ہمیشہ ہوتی تھی حنفی نقطے نظر کے مطابق، حنفی طریقے کے مطابق، لیکن آج وہاں پر امام شافعی تشریف لائے ہیں تو مؤذن صاحب اپنا طریقہ چھوڑ کر امام شافعی کے طریقے پر اذان دینے لگے۔ امام شافعی کا طریقہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ امام شافعی 4 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 4 دفعہ ان کو دہراتے ہیں، ڈبل پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا، پھر اوپر سے لوٹیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے ہاں 4 دفعہ یہ کلمات، ان کے ہاں 8 دفعہ یہ کلمات۔ تو مؤذن نے اس طرح اذان دی۔ خیر اس کے بعد لیکن وہاں کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے آ کر نہیں کہا کہ مؤذن صاحب آپ نے کیا کر دیا، اس لیے کہ کوئی اختلاف ایسا نہیں تھا۔ اختلاف تو تھا، دلائل کی بنیاد پر جھگڑا نہیں تھا، نا اتفاقیہ نہیں تھی، کدورتیں نہیں تھی، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، آپس میں دل بہت صاف تھے، وہ سمجھتے تھے ایک امام کا یہ بھی مسلک ہے، چل جائے گا۔ اچھا اس کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ جب نماز کے وقت سارے لوگ جمع ہو گئے اور دیکھا کہ وہاں آج اتنا بڑا امام آیا ہوا ہے، جو وہاں کے امام تھے وہ بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے امام شافعی کو دیکھا تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں تو امامت نہیں کروں گا، آپ امامت کریں گے۔ امام شافعی کو آگے بڑھا دیا گیا۔
جب امام شافعی نے نماز پڑھائی تو وہ امام شافعی جو ہمیشہ اپنے دروس میں اور اپنے حلقے اثر میں اور اپنی کتابوں میں اس بات پر زور دیتے تھے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، جب رکوع میں جاؤ رفع یدین کر کے جاؤ، جب رکوع سے اٹھو رفع یدین کیا کرو، وہ امام شافعی آج اس مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین چھوڑ کر ابو حنیفہ کے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد امام شافعی نکلے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھا دی، جبکہ آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے رفع یدین بہت بڑی سنت ہے، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے دلائل آپ نے نوٹ اور کوٹ کیے، آج آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا وہ میرا اجتہاد تھا، آج میں نے ابو حنیفہ کے اجتہاد پر عمل کر لیا۔ یہ تھا اتحاد، اختلاف کے باوجود اتحاد کا یوں مظاہرہ ہوتا تھا، دلوں میں پاکی تھی، دلوں میں صفائی تھی، دلوں میں کدورت بالکل نہیں تھی۔ لیکن بھائیو آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے اختلاف تو کم ہے، مخالفت زیادہ ہے، اختلاف تو کم ہے، منازعت زیادہ ہے، اختلاف تو کم ہے، حسد بغض زیادہ ہے، اختلاف تو کم ہے، آپس کے اندر رنجشیں بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ایک تو مسائل کے سلسلے میں اور پھر اس کے بعد جو آپسی ہم لوگوں کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ذاتی تعلقات، اس کے اندر تو کیا کہنے، گھر گھر جھگڑا ہے، آپسی اختلاف ہے، کدورتیں ہیں اور نفرتیں ہیں، بغض و عداوتیں ہیں، حسد اور کینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جلن میں مبتلا ہے، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، خاندان خاندان میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، اور مسلیوں میں آپس میں اختلاف ہے، کمیٹیوں میں اختلاف ہے، اور کمیٹیوں میں اور امام میں اختلاف ہے، کوئی کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو جو ہے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں کر سکتا، اس کے دل میں کبھی کچھ آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے۔ یہ صورتحال جب تک امت مسلمہ کی رہے گی بھائیو، کبھی اوپر سے اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ہوا اکھڑ گئی، دو جماعتوں میں جب اختلاف ہو گیا، جماعتوں میں اختلاف ہو کر ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں پولیس اسٹیشن میں خبر لکھاتی ہے یہ پاکستان کا آدمی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے۔ کل تک ایک جماعت جب اختلاف ہو گیا، اختلاف کی بنیاد کچھ ہوگی لیکن اختلاف تک نہیں رہا، آپس میں رنجشوں تک پہنچ گیا، آپس میں کدورتوں تک پہنچ گیا، بغض و عداوت تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشنوں میں رپورٹ لکھوائی گئی، یہ جو ہے ان سے تعلق رکھتا ہے، یہ دہشت گردوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ کل تک وہ بھائی تھے، کل تک وہ ایک تھے، کل تک نظریہ ایک تھا، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا وہ اختلاف حدود میں نہ رہا، حدود سے بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ پولیس اسٹیشنوں میں تک جا کر اپنی ہی ذلت و خواری کے فیصلے لکھا دیے۔ جو امت خود اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہو، لوگوں کے سامنے جا کر اپنے بھائیوں کو ذلیل کرتی ہو، دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر پولیس اسٹیشنوں میں جا کر دوسری قوموں کے سامنے جا کر ان کو ذلیل اور رسوا اور خوار کرنے کی کوشش کرتی ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس امت پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دوسری چیز ہے وحدت پیدا کرو، وحدت کے لیے محبت ضروری ہے، وحدت کے لیے پیار ضروری ہے، وحدت کے لیے اپنے آپ کے اندر سے تکبر کو نکالنا ضروری ہے۔ جب تک بڑے بنے رہیں گے کوئی متحد نہیں ہو سکتا، کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، ہاتھ وہ ملائے گا جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، دوسرے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہوگا، وہ تو ہاتھ ملا سکتا ہے، لیکن جہاں پر تکبر حد درجے کو پہنچا ہوا ہو، حسد اور بغض اور کینہ دلوں کے اندر اور نفرتیں کدورتیں دلوں کے اندر جڑ پکڑ گئی ہو اور دوسروں کو ذلیل کرنے اور خوار کرنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہو، ہم نے غیروں کو تو کچھ نہ کہا، آپس میں یوں اختلاف کرتے کرتے خود کو ہم نے کاٹ لیا ہے۔ بھائیو
اس صورتحال کو قابو میں کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیسے کریں؟ وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا کہ بھئی یہ صورتحال پر ہم قابو کیسے لائے۔ اس کی آسان تدبیر یہ ہے، میں عرض کروں آپ کے سامنے، یہاں بیٹھا ہوا اتنا طبقہ کم سے کم آج عہد کر لے، میں دل سے ہر مسلمان کی کدورت کو نکالتا ہوں، اتنا تو کر لیجئے۔ اور جب نکال دیں تو اب یہاں سے جانے کے بعد سوچئے کس کس سے میرے دل میں کدورت تھی، حسد تھا، بغض تھا، نفرت تھی، کدورت تھی، آج میں اس سے ملوں گا، ہاتھ ملاؤں گا، گلے ملوں گا اور اس کو دعوت دوں گا، اس کو کھلاؤں گا، میں اس کا کھاؤں گا اور اس طریقے پر اس سے پیار و محبت پیدا کروں گا، رنجشوں کو دور کر لوں گا، چاہے وہ خاندان کا فرد ہو یا باہر کا فرد ہو، محلے کا فرد ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، میں اس طرح دل کو صاف کر لوں گا۔ بھائیو عہد کر لیجیے، امت کے اندر انقلاب آنا ہے تو چند ہی لوگوں سے انقلاب آتا ہے، 10 سے انقلاب آتا ہے، 20 سے انقلاب آتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہر جگہ پر چھوٹی جماعتیں ہی کام کرتی ہیں، امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد کے پیش نظر یہاں بیٹھا ہوا مجمع تو ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، تنکے کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اگر یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں، اللہ آپ کی برکت سے دوسروں کو بھی یہی کام کرنے پر مجبور کریں گے اور ان کے دل کے اندر اس بات کو ڈال دیں گے۔ اس لیے عہد کر لیجئے، ہم سب کے سب اپنے دلوں سے کدورتوں کو، بغض کو، عداوت و نفرت کو نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ فی العرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب